سورہ نحل مکی صورت ہے۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح ہو تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو
نہیں مانتے، ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لیے جا رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگی ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوت سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم چاہے ان کو ہدایت کے لیے کتنی ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔
उठाएगा क्यों नहीं। ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह उनके सामने उस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तिलाफ कर रहे हैं, और मुनकिरीन हक को मालूम हो जाए कि वो झूठे थे। रहा इसका इम्कान, तो हमें किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता कि उसे हुक्म दें हो जा, और बस वो हो जाती है। जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत कर गए हैं, उनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश जान लें वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कि कैसा अच्छा अंजाम उनका मुंतज़िर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे हैं, आदमी ही भेजे हैं जिनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते थे। अहले ज़िक्र से पूछ लो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते। पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजा था, और अब ये ज़िक्र तुम पर नाजिल किया है ताकि तुम लोगों के सामने उस तालीम की तशरीह व तौज़ी करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है, और ताकि लोग खुद भी गौर व फिक्र करें। फिर क्या वो लोग जो दावत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में बदतर से बदतर चाले चल रहे हैं, इस बात से बिल्कुल ही बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह उनको ज़मीन में धंसा दे, या ऐसे गोशे से उन पर अजाब ले आए जिधर से उसके आने का उनको वहमो गुमान तक ना हो, या अचानक चलते फिरते उनको पकड़ ले, या ऐसी हालत में उन्हें पकड़े जबकि उन्हें खुद आने वाली मुसीबत का खटका लगा हुआ हो और वो उससे बचने की फिक्र में चौकन्ने हों। वो जो कुछ भी करना चाहे, ये लोग उसको आजिज करने की ताकत नहीं रखते। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही नरम खू और रहीम है। और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज़ को भी नहीं देखते कि उसका साया किस तरह अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरता है। सब के सब इस तरह इजहार इज्ज कर रहे हैं। जमीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइका, सब अल्लाह के आगे सरबसजूद हैं। वो हरगिज सरकशी नहीं करते अपने रब से जो उनके ऊपर है, डरते हैं और जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसी के मुताबिक काम करते हैं। अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा ना बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और खालिसतन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है तो यकायक तुम में से एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को उस मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक करने लगता है ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा, मज़े कर लो, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं, उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम, ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए थे। ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज़ करते हैं, सुभान अल्लाह, और उनके लिए वो जो ये खुद चाहें। जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर कलूनस छा जाती है और वो बस खून का सा घूंट पी कर रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये खुदा के बारे में लगाते हैं। बुरी सिफात से मुत्तसिफ
किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह तो उसके लिए सबसे बरतर सिफात हैं, वही तो सब पर गालिब और हिकमत में कामिल है। अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज्यादती पर फौरन ही पकड़ लिया करता तो रूए जमीन पर किसी मुतनफ्फिस को ना छोड़ता, लेकिन वो सबको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है। फिर जब वो वक्त आ जाता है तो उससे कोई एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आज ये लोग वो चीज़ें अल्लाह के लिए तजवीज़ कर रहे हैं जो खुद अपने लिए इन्हें नापसंद हैं, और झूठ कहती हैं इनकी ज़ुबानें कि उनके लिए भला ही भला है। उनके लिए तो एक ही चीज़ है और वो है दोज़ख की आग। ज़रूर ये सबसे पहले उसमें पहुंचाए जाएंगे। खुदा की कसम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं और पहले भी यही होता रहा है कि शैतान ने उनके बुरे करतूत इन्हें खुशनुमा बनाकर दिखाए और रसूलों की बात उन्होंने मान कर ना दी। वही शैतान आज इन लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक बन रहे हैं। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है कि तुम इन इख्तलाफात की हकीकत इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जो उसे मान लें। तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और यकयक मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन में उसकी बदौलत जान डाल दी। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए। और तुम्हारे मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। इनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं, यानी खालिस दूध, जो पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार है। इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशा आवर भी बना लेते हो और पाक रिस्क भी। यकीनन इसमें एक निशानी है अकल से काम लेने वालों के लिए। और देखो, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना और हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। इस मक्खी के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर और फिक्र करते हैं। और देखो, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ न जाने। हक यह है कि अल्लाह ही इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी। और देखो, अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रिस्क में फजीलत अता की है। फिर जिन लोगों को ये फजीलत दी गई है वह ऐसे नहीं है कि अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ फेर दिया करते हों ताकि दोनों इस रिस्क में बराबर के हिस्सेदार बन जाएं। तो क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से इन लोगों को इनकार है? और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए हम जिन्स बीवियां बनाई और उसी ने उन बीवियों से तुम्हें बेटे पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें खाने को दी। फिर क्या ये लोग सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर उनको पूजते हैं जिनके हाथ में न आसमानों से इन्हें कुछ भी रिस्क देना है न ज़मीन से, और न ये काम वो कर ही सकते हैं। बस अल्लाह के लिए मिसालें न घड़ो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल देता है, एक तो है गुलाम जो दूसरों का ममलूक है और ख़ुद कोई इख्तियार नहीं रखता। दूसरा शख्स ऐसा है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अता किया और वो उसमें से खुले और छुपे खूब खर्च करता है। बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग इस सीधी बात को नहीं जानते। अल्लाह एक और मिसाल देता है, दो आदमी हैं, एक गूंगा बहरा है, कोई काम नहीं कर सकता, अपने आका पर बोझ बना हुआ है, जिधर भी वो इसे भेजे कोई भला काम उससे बनकर ना आए। दूसरा शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है और खुद राह रास्त पर कायम है। बताओ, क्या ये दोनों यकसा हैं? और ज़मीन और आसमान के पोशीदा हक़ाइक़ का इल्म तो अल्लाह ही को है। और क़यामत के बर्पा होने का मामला कुछ देर ना लेगा
مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ ان میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی اور تمہیں ایسی پوشاکیں دی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑے کریں گے۔ پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے بھر مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کسی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔
جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیت کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنی ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف اس کو با فراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ پس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔
اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو۔ وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔